اسلام نے جس بات کا حکم دیا اور جس بات سے روکا، در حقیقت اس کے نیچے کوئی کاز ہوتی ہے، انڈر لائن کاز ہوتی ہے۔ بظاہر وہ بات جو مرضی نظر آ رہی ہو، اس کے نیچے ایک وجہ ہوتی ہے جس لیے کہا گیا اس بات کو اپناؤ یا اس کو چھوڑو۔ وہ کاز ڈھونڈو، وجہ دیکھو اسلام کیوں کہہ رہا ہے یہ بات کو چھوڑو، وجہ دیکھو اسلام کیوں کہہ رہا ہے اس بات کو اپناؤ۔ اور وہ کیا بات ہے؟ تمہاری اصلاح اور پورے معاشرے کی اصلاح۔ نماز، ہاتھ دھونے، کچھ ایکٹس پرفارم کرنے، جھکنا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، یہ نماز ہے نا؟ بظاہر یہ ہے، اندر کیا ہے اس کے کہ تمہاری ذات میں نظم و ضبط ہے۔ یہ بے حیائی کے سارے کام تم چھوڑ دو، تمہاری ذات میں تقویٰ ہے۔ تو وہ بندہ جو بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی، حیا نہیں آ رہی، تقویٰ نہیں آ رہا، تم روزہ رکھ رہے ہو، بظاہر بھوکا رہنا ہے، کازز کیا ہے؟ کازز کیا ہے؟ تمہاری ذات میں قناعت آئے، تمہارا اللہ کے اوپر بھروسہ بڑھے، رزق جو کھا رہے ہو اس کے اوپر تمہاری بات آئے، حج کرنے جا رہے ہو، 24 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا، کیا وجہ ہے نیچے؟ تاکہ تمہارے دن مساوات آئے، ایک جیسے کپڑے پہنے، امیر غریب سب ایک جیسے ہو گئے۔ تو ریممبر، جو اسلام جس کام سے تمہیں منع کر رہا ہے، جس کام سے تمہیں اجازت دے رہا ہے، اس کو غور سے دیکھو۔ سود میں بھی پیسہ بڑھ رہا ہے، تجارت میں بھی بڑھ رہا ہے، سود سے کیوں روکا؟ تاکہ ڈسکریمنیشن رک سکے، تاکہ غربت ختم ہو، تجارت کو فروغ ملے۔ حیرت نہیں ہوتی آج آپ کو کہ یہ قوم، یہ امت، دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، پاکستان میں 96.47 لوگ مسلمان ہیں پرسنٹ، اور یہ سب ہمارا ایمان ہے۔ قیامت پہ، روز جزا پہ ہے نا، کہ جتنی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہو، جتنے حقوق پامال کر رہے ہو، جتنی رشوتیں لے رہے ہو، ساری تمہارے ہاتھ میں پکڑائی جائیں گی اور سب کے سامنے پکڑائی جائیں گی، سزائیں بھی بتائیں کون سی ملیں گی۔ لیکن یہ حرکتیں اور لوگوں کے رویے دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ایمان ہے اس بات پر کہ آخرت آئے گی؟ آج اتنے بگڑ چکے ہیں، ہم اتنے بگڑ چکے ہیں کہ قرآن پاک میں جس امت کی تعریف کی گئی، اپنے آپ کو دیکھے تو میں لگتا ہی نہیں ہے وہ امت ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں رستے کا پتہ ہے نا، غور سے سننا، اگر تمہیں رستے کا پتہ ہے تو جو گمراہ ہے نا وہ تمہاری ذمہ داری بن چکے ہیں۔ یاد رکھو، ہر بندہ ابو جہل کے مزاج کا نہیں ہوتا، اتنا ڈھیٹ ہو کے وہ سنے نا۔ لوگوں کی طبیعتیں اچھی ہوتی ہیں، اچھے انداز سے ان کو سمجھاؤ۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی۔ ابھی میرا قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر ویبینار تھا، اس کے اندر لڑکے نے مجھ سے پوچھا، امید کی بات آپ کر رہے ہیں، امید کیا ہوتی ہے؟ تو جھوٹ ہے۔ نہیں، آپ امید اور خواہش میں فرق نہیں کر رہے۔ امید کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، خواہش جھوٹی ہو سکتی ہے۔ خواہش آپ کو ملے نہ ملے، بچہ خواہش کرتا ہے میں نے سپر مین، اسپائڈر مین بننا ہے، نہیں، مشکل ہے، خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بچہ خواہش کرتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، بن سکتا ہے۔ آج اٹھے، ایم ڈی کیٹ پاس کرے، 80,000 لڑکوں نے اس دفعہ ایم ڈی کیٹ دیا، میڈیکل کالج میں داخلہ لے، دن رات لگے، اور اس کی امید ٹھیک ہو جائے گی۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملے گی، لیکن ایک دن ضرور مل جائے گی۔ اپنی امید کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔